السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، فکری ارتداد اور تہذیبی ارتداد، اس کے اسباب اور مسئلے کا حل کیا ہے، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 7 ہے۔ کل میں نے جو بات کی تھی سیریل نمبر 6 میں، اس میں اس بات کی طرف فوکس دیا گیا تھا کہ یہ جو ذہنی طور پر مسلمانوں کو فکری ارتداد میں مبتلا کیا جا رہا ہے اور مبتلا ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہمارا عصری تعلیم کا نصاب ہے، سلیبس ہے۔ پھر اس میں ہم نے ایک بات آپ کی کہ اس نصاب میں پرابلم کیا ہے، اسی بات کو مکمل کرتے پہلے اس میں ایک پرابلم یہ ہوئی ہے کہ 1980 کے بعد مسلمانوں میں ایک رجحان پیدا ہوا کہ بچے ہمارے یہ جو غیروں کے یہاں پڑھتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے خود اسکول کھولیں۔ اور یہ بھارت میں جب انگریز آئے تھے اس وقت بھی انہوں نے جو کام کیا تھا وہ 2 بڑے کام کیے تھے، آج بھی اس کی جھلک پورے بھارت میں ہے۔ ایک یہ کہ مشنری کے ماتحت اسکول کھولے تھے اور مشنری کے ماتحت ہاسپٹل کھولے تھے، اس کے ذریعے وہ سارا اپنا کام کرتے تھے۔ تو یہ بات بہت دن کے بعد، 1980 کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوتا ہے، 40 سال ہو رہے ہیں، تقریباً 42 سال، تو مسلمانوں میں یہ بات ہوئی کہ نہیں، ہم لوگوں کے اپنے اسکول ہونے چاہیے۔ تو بچہ ہمارا ٹھیک ہے، جو بھی پڑھے، ڈاکٹری پڑھے، انجینئر پڑھے، جو کچھ بھی پڑھے، لیکن مسلمان بن کے پڑھے، مسلمان بھی رہے۔ تو بہت سے اسکول کھلے اور اس وقت ہر سال بھارت کے ہر ضلع میں 2, 4, 6 اسکول کھل ہی رہے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوا کہ 2 گڑبڑی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ جس مقصد سے یہ نظریہ مسلمانوں میں آیا تھا کہ ہمارے بچے مسلمان رہیں، اس مقصد کے تحت مسلم مینجمنٹ کو چاہیے تھا کہ اپنا نصاب رکھیں۔ اپنا نصاب سے مراد میتھ کو نہیں چینج کر سکتے تھے، بایولوجی نہیں چینج کر سکتے تھے، اگر اسٹیٹ کا نصاب تھا اس کو بھی نہیں بدل سکتے تھے، لیکن اس نصاب کو اسلامی رنگ میں پڑھا سکتے تھے۔ اس بات کو کچھ لوگوں نے، یعنی 25 سے 30% لوگوں نے تو اس بات کی کوشش کی کہ اگر یہ مسلمانوں کے ذہن میں بات آئی ہے کہ بچہ ہمارا کچھ بھی پڑھے لیکن مسلمان بھی رہے، تو اس کے تحت انہوں نے قرآن کے کلاس رکھے، تجوید کے کلاس رکھی اور فقہ کی کلاسیں رکھی، مختلف انداز سے کلاسیں رکھی۔ تو 30% تو اس میں اسکول تقریباً کیا ہیں، مخلص ہیں اور کامیاب ہوئے۔ لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہو گئی کہ جنہوں نے دیکھا کہ اس وجہ سے داخلہ مسلمان بچے ایسے اسکول میں لیتے ہیں، لہذا انہوں نے ہمارے اس نظریے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس کو کامرشل بنا لیا۔ کامرشل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اعلان کر دینا ہے کہ بھائی یہاں پر عربی پڑھائی جائے گی، یہاں پہ دین پڑھایا جائے گا، یہاں پہ قرآن پڑھایا جائے گا۔ اب وہ بیچارے جو عوام تھی اس نے سمجھا کہ فکری ارتداد سے بچانے کا یہ جو انہوں نے نصاب بنا رکھا ہے، اگر یہاں پر ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو بچے کیا ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب ان کی نیت ہوئی کیا کہ انہوں نے چند چیزوں کو پبلک کو بیوقوف بنانے کے، مسلم پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ بچوں کو 20 سے 25 دعائیں یاد کرا دی اور قرآن مجید کے کچھ سورتیں بہت اچھی تجویز سے پڑھا دیا اور نماز کا طریقہ، کچھ بنیادی باتیں بتا دیا۔ اب بچہ جب گھر گیا، پہلے سے وہاں پہ علم دین نہیں تھا، اب اس نے بتایا کہ دودھ پینے کی امی یہ دعا ہوتی ہے اور
باتھ روم جانے کی یہ دعا ہوتی ہے, نکلنے کی یہ دعا ہوتی ہے. تو امی ابو سمجھے کہ کافی دیندار ہو گیا بچہ. ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھنے لگی کہ کافی محنت ہو رہی ہے بچہ ہمارا, اور کوئی ایسا پروگرام ہوا تو اس میں انہوں نے حمد پڑھ دیا اور نعت پڑھ دیا. یہ اتنے چیزوں کو لے کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اسلامی تہذیب کو آگے کر رہے ہیں اور فکری ارتداد سے بچوں کو بچا رہے ہیں. یہ جو کام کیا گیا یہ اس کام کا ایک چھوٹا سا جز ہے, کیونکہ ایک آدمی کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے کہ سامنے والا اسٹینڈ گن لے کر کے آ رہا ہے دشمن, اور آپ گلیل لے کر کے چلیں کہ دیکھتے ہیں کیسے کیا ہوتا ہے, تو آپ کی گلیل جو کبھی وقتاً فوقتاً کام بھی کر جاتی وہ بھی بیکار ہو جائے گی, اور تمہارا یہ جو پروگرام ہے یہ بھی بیکار ہو جائے گا. تو یہ جو دعائیں یاد کر کے یہ سمجھ لیا گیا کہ ان کو دین آ گیا ہے. طوفان دوسرے طریقے کا ہے, طوفان کی نوعیت بھی دوسری ہے, اس کا اندازہ نہیں کیا ان مسلم مینجمنٹ نے اور تھوڑا سا اسلامی طریقہ اختیار کر لیا. دوسرا کیا ہوا, بچے کا جو ذہن بدلتا ہے وہ 15 کے بعد جب اٹھتا ہے بچہ, چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو, تب اس کے ذہن میں اس قسم کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں 15 سال کے بعد. جب 15 سال کا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ 7ویں میں پہنچ گیا یا 8ویں میں پہنچ گیا. یہ جو اسلامیات پڑھائی گئی نا کالج میں, اسکول میں, وہ 5ویں تک پڑھائی گئی. جب بچے کا ذہن چینج ہونے کا ٹائم آیا تو اسلامیات نہیں ہے. 9th میں بچہ پہنچا ہے, کوئی اسلامیات نہیں ہے, کتاب نہیں ہے. 10th میں پہنچا ہے, کوئی اسلامیات کتاب نہیں ہے. جب بچے کا چینج ہونے کا وقت آیا تب ان کو اسلامیات سبجیکٹ سے کیا کر دیا گیا, دور کر دیا گیا. جب بچہ کچھ نہیں سمجھ رہا تھا تب اس کو رٹا دیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو فکری ارتداد, ذہنی طور پر کنفیوژن اسلام کے بارے میں پیدا ہونے پر مسئلے کا حل ہونا چاہیے تھا, وہ مسئلے کا حل یہ مسلم مینجمنٹ اسکول بھی نہیں نکال پائے. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک بڑا فالٹ ہوا. حالانکہ کہنے کے لیے تو مدرسہ ہی قائم کیا, اسکول ہی قائم کیا گیا تھا کہ ہم جو ہے وہ بچوں کو اسلامی ماحول دیں گے, فلاں کرے. اسلامی ماحول انہوں نے دے دیا. اب دیکھیے کیسے کیسے اسلامی ماحول پورے بھارت میں دیا گیا. بعض اسکول والوں نے ٹائی لگا دیا اور اوپر ٹوپی پہنا دیا, ٹائی اور ٹوپی دونوں لگا دیا, دیکھا ہوگا آپ نے. بعض لوگوں نے کیا کیا کہ پینٹ اور شرٹ رکھ دیا اور اس کے اوپر ٹوپی لگوا دیا, ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے کیا کیا کہ شلوار قمیض دے دیا اور ان کو ٹوپی لگا دیا. یہ مختلف انداز سے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اسلامی کلچر پیدا کر رہے ہیں. یہ اس طریقے سے اسلامی کلچر صرف اسکول میں پیدا کرنے, اور پھر ٹائی اور ٹوپی دونوں اکٹھا کرنا کیا معنی ہے, پینٹ اور شرٹ اور پھر ٹوپی اکٹھا کرنا کیا معنی ہے. تو اس طریقے سے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ ہو گیا. نہ وہ ادھر کے رہے اور نہ وہ ادھر کے رہے. یہ پرابلم ہوئی. ابھی تو ہم حل نہیں بتا رہے ہیں, ابھی تو ہم پرابلم بتا رہے ہیں. اسی طریقے سے نام لوگوں نے اسلامی اسکول رکھ دیا. ایک میں شہر کا نام نہیں لوں گا ورنہ وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے, وہ بہت ہماری تقریریں سنتے ہیں. ایک اسکول کا نام ہے ایک شہر میں, اسلامک انٹرنیشنل اسکول, آگے اس کا شہر کا بھی نام ہے. تو وہاں پر ایک بچوں کو تیاری کرائی جا رہی تھی پروگرام کی. تو ان کے والدین بڑے دیندار ہیں ماشاءاللہ. تو والدین نے جب پروگرام تیار کروایا بچے سے, کہانی کہہ رہا تھا, کہانی ایک ہسٹوری ٹیلنگ کے نام پہ ایک پروگرام ہوتا ہے, کہانی سناتے ہیں بچے. تو انہوں نے کہا کہ جب بچے کو تیاری کرائی نا تو کہا کہ جب پہنچیں گے آپ اسٹیج پر تو کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پھر آپ اپنا اسٹوری سنائیں گے, کہانی جو آپ کو یاد ہے. تو بچہ تو 2nd اسٹینڈرڈ میں تھا, 3rd اسٹینڈرڈ میں تھا. تھرڈ اسٹینڈرڈ میں تھا. انہوں نے یہاں سے بھیج دیا. وہاں جب پہنچا تو وہ اسلامک انٹرنیشنل, نام کیا ہے, اسلامک انٹرنیشنل اسکول. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا نہیں, پروگرام جب شروع کریں گے تو گڈ مارننگ بولیں گے.
اب فکری ارتداد سے بچانے کے لیے تو پورا اسکول قائم کیا گیا ہے، فکری اور تہذیبی. اور تہذیب کس کی لائی جا رہی ہے؟ گڈ مارننگ کی لائی جا رہی ہے. انہوں ابھی میرے پاس آئے ہوئے تھے 4-5 دن پہلے، تو میں نے ان کو سامنے ایک ٹاپک رکھا، کیونکہ وہ ڈاکٹریٹ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، بہت اچھے دیندار آدمی ہیں، کہ اس میں کیا پرابلم ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا مولانا میرے بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی کہ میں نے داخل کیا تھا اسکول میں اس چکر میں کہ یہ اسلامک انٹرنیشنل ہے، اور انہوں نے کیا کر دیا کہ السلام علیکم بھی ان کو گوارا نہیں ہے، اور یہ گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں کہ سیکولر رہنا چاہیے. تو جس کو ہم نے سمجھا تھا کہ یہ ہمارا معاملہ حل کریں گے، وہی پتے ہوا دینے لگے والی بات ہو گئی. یہ بھی ایک پرابلم کیا ہوئی ہمارے ساتھ ہوئی. اچھا، اب 10 منٹ ہو گیا ہے، 10 منٹ اور بات کرتے ہیں. اور اب مسئلے کا حل کیا ہے، کیسے اس مسئلے کو سنبھالا جائے کہ یہ جتنی پرابلم میں نے کل والے پروگرام میں پارٹ نمبر 6 میں بیان کیا اور آج تھوڑا سا بیان کیا، تو اس کو اب حل کیسے کیا جائے. دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ مدرسے کے فارغ ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ محتمم بننے کے بجائے اب پرنسپل بننے کی فکر کیجیے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر عالم پرنسپل بن کر کام کرے گا تو یہ جو پرابلم جو کی جا رہی ہے گڈ مارننگ والی اور ٹائی اور ٹوپی ملانے والی، اس پرابلم پر وہ کیا کرے گا؟ کنٹرول کرے گا. پرابلم ان کی نہیں ہے، پرابلم جو بندہ لایا گیا ہے وہ خود دیندار ہی نہیں ہے. لہذا وہ جو خود نہ اس نے کبھی ایسے ماحول میں پڑھا ہے، نہ وہ خود دیندار ہے. تو ایک مسئلہ کیا ہے کہ محتمم بننے کے بجائے کافی مدرسے کھول دیے اپنے. ابھی تو ہم مدرسے کے بارے میں بات کریں گے کہ مدرسے کے نصاب میں کیا پرابلم ہوئی کہ فکری ارتداد اور تہذیبی ارتداد پر ہم کنٹرول نہیں کر سکے. وہ تو ابھی اس کا دوسرا پارٹ ہے. تو ایک مسئلے کا حل یہ ہے کہ مسلم مینجمنٹ جو ہے وہ اس بات کی کوشش کرے کہ پرنسپل معلم کو بنائے. اب یقینی بات ہے کہ عالم کے لیے پھر وہ تعلیم بھی ہونا چاہیے. ایسے بھی لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، ایسا نہیں ہے. پرنسپل مثال کے طور پر 90 آدمی کا اسٹاف ہے، 40 آدمی کا اسٹاف ہے، پرنسپل کتنا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. وہ ایک کی تلاش مشکل نہیں ہے. آپ یہ کہیں مولانا صاحب ملیں گے کہاں؟ وہ 40 عالم اور گریجویٹ ملنا مشکل ہے، لیکن ایک کا ملنا کیا ہے؟ بہت آسان ہے. اس کو اگر تلاش کیا جائے تو ایک مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے حل کیا جائے. نمبر 2، اس میں ایک پرابلم ہو سکتی ہے، غور سے سنیے گا، کہ ہم جس دیش میں رہتے ہیں یہاں پہ ہم 20% ہیں یا 18% ہیں، جو بھی ہیں. 80% وہ لوگ ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے. ہمارا مزاج ان کا مزاج نہیں ملتا دھرم کے لحاظ سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تقریر سے یا ہم جیسے لوگوں کی تقریر سے لوگ مسلم مینجمنٹ کے تحت اسکول بنائیں اور بھارت 2 حصے میں تقسیم ہو جائے کہ یہ اسکول کس کا ہے؟ یہ مسلمانوں کا ہے، اور یہ اسکول کس کا ہے؟ غیر مسلم. یہ اگر آپ نے 2 حصے میں اس طریقے سے تقسیم کیا تو ایک دوسری پرابلم کھڑی ہو جائے گی. ایک دوسری پرابلم کھڑی ہو جائے گی. اچھا، اب اس کو کیسے حل کیا جائے؟ اس کا طریقہ یہ تھا، خاص کر لڑکیوں کے اسکول میں، کہ لڑکے ابھی ایک بات تھی کہ لڑکیوں کو الگ پڑھایا جائے، لڑکوں کو الگ پڑھایا جائے. اس طریقے سے اتنا اچھا اسٹینڈرڈ ہو، تعلیم کا معیار اتنا اونچا ہو کہ غیر مسلم مجبور ہو کر کے آپ کے اسکول میں داخلہ لے. آپ ان کے ہاں مجبور ہو کر کے، کچھ لوگ مجبور ہو کر کے لے رہے ہیں، کچھ لوگ فیشن میں لے رہے ہیں، کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہاں پہ جو داخلہ لے رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ کیا بتاتے ہیں کہ نہیں، ان کا اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہے. تو وہ جو اسٹینڈرڈ اچھا ہے، وہ اسٹینڈرڈ آپ کیا کر لیں، اپنے اسکول کا اچھا کر لیں. لڑکیوں کے اسکول میں لڑکیاں اتنی محفوظ رہیں، کوئی آدمی نہیں کہتا ہے، وہ چاہے سیتارام ہو چاہے جان ہو، کوئی نہیں کہتا ہے کہ میری بچی اسکول جائے اور وہاں اس کی عزت پر حملہ ہو، وہاں جائے اور جا کر کے کیریکٹر خراب پیدا، کوئی نہیں کہتا ہے. ابھی بھارت کا یہ مزاج بنا ہی نہیں ہے. آپ اپنا اسکول ایسا کھولیں
کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میری بچیاں اگر وہاں پڑھیں گی تو کیا ہوں گی؟ محفوظ رہیں گی. تو اسٹینڈرڈ بھی ہو اور سیکورٹی بھی ہو. تب وہ جو دو پھانک ہونے جا رہی ہے کہ مسلمان کا اسکول مشہور ہو کر کے اس میں صرف مسلمان پڑھیں گے، اس میں صرف غیر مسلم پڑھیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ان کے لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہم اتنا اچھا اسلامی ماحول دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اسکول چلاتا ہوں، ہمارے یہاں 80% مسلمان ہیں، کیونکہ گاؤں مسلمان کا ہے. 80% نہیں ہوں گے، 70% مسلمان ہوں گے، 30% غیر مسلم ہیں. تو ان کو ہم نے جو بھی ہماری قرآن کی کلاس ہے یہ سب سے ان کو مستثنا کر رکھا ہے. اس کے باوجود 2-4 بچے ایسے ہیں کہ جو بہترین قسم کا قرآن پڑھتے ہیں. جب ان کے پیرنٹس کو ہم نے بتا دیا کہ دیکھو ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب یہ گھر میں آ کر کے بھی سناتے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے. آپ ایسا ماحول دیں سیکیورٹی کے لحاظ سے، تعلیم کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے، کہ غیر آپ کے یہاں داخلہ لینے کے لیے خواہاں ہو، خواہش مند ہو، ورنہ یہ دوسری پرابلم بھی کھڑی ہو سکتی ہے. اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ وہ نصاب جو ہے نا، نصاب میں آپ تبدیلی کچھ نہیں کر سکتے، سوائے آپ کو معلوم ہے نصاب کا سسٹم کیا ہوتا ہے. اب جو نئی تعلیمی پالیسی آ رہی ہے 1-2 سال میں لاگو ہو جائے گی، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ 10ویں تک کسی بھی نصاب کے پابند نہیں ہیں. ابھی آپ 7ویں تک کسی نصاب کے پابند نہیں ہیں، آپ جو چاہے پڑھائیے. جو بورڈ کا ایگزام ہوگا اب وہ 12ویں کا ہوگا. جب 12ویں میں بچہ آپ کا پہنچے گا تب اس کو بورڈ کا ایگزام دینا ہے تو وہ بورڈ کے نصاب کا کیا ہوگا؟ پابند ہوگا. اس کے پہلے پابند نہیں ہوگا. اب آپ نصاب ایسا رکھیں کہ وہ جو سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھنے سے جو جراثیم پیدا ہو رہے ہیں اس جراثیم کو اسلامی نصاب اینٹی بائیوٹک دے سکے. باڈی میں آپ قدرت نہیں رکھتے ہیں کہ جراثیم پیدا نہ ہونے دیں. ڈاکٹر فیل ہے، یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے باڈی میں جراثیم ہی نہ آئیں، جراثیم آئیں گے. ڈاکٹر نے سوچا کہ جراثیم کو تو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کیا جا سکتا ہے کہ جراثیم کس دوا سے مرتے ہیں وہ دوا انہوں نے ایجاد کر لیا. اینٹی بائیوٹک کیا ہوتی ہے؟ اینٹی بائیوٹک کیا ہوتی ہے کہ جو جراثیم اٹھتا ہے تو اس کو وہ جا کر کے مارتی ہے. اسی لیے ہر اینٹی بائیوٹک کے لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ 8-8 گھنٹے پہ پابندی سے کھائیے. جب پہلا ڈوز پڑتا ہے جراثیم کو مرجھا جاتا ہے. 8 گھنٹے کے بعد وہ پھر سر اٹھانا شروع کرتا ہے، اس وقت دوسرا ڈوز دے دیا جاتا ہے، پھر مرجھا جاتا ہے. ایسے وہ مرتے مرتے اس کو 24 ڈوز چاہیے، 24 خوراک چاہیے منیمم. بعض تگڑے جراثیم ہوتے ہیں تو ان کو 7 دن چلتا ہے. تو ایسے جراثیم کے لیے آپ اسلامی نصاب ایسا تیار کریں کہ وہ جو جراثیم بچہ لے کر کے آ رہا ہے فکری ارتداد کا، آپ کا اسلامی نصاب کیا کر دے، اس کے اینٹی بائیوٹک تیار ہو جائے. یہ مسئلے کا حل ہے اور ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس اس کے اینٹی بائیوٹک موجود ہے. وہ کام کرنے کا ہے. وہ کون کرے گا کام؟ وہ جب مدرسے پہ بات آئے گی نا تو وہاں بات کریں گے. اینٹی بائیوٹک کی دوا کون تیار کرے گا؟ مدارس والے کریں گے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اسلامی تہذیب جو ہے اس کو مدرسے میں اسکول میں کیا کریں؟ لاگو کریں. اب دیکھیں ہمارے مکتب چلتے ہیں، میں جاتا ہوں پروگرام میں، اب وہ مولوی صاحب مکتب چلا رہے، پتا چلا 13-13 14-14 سال کی لڑکیاں لا کر کے اور مولانا سے انعام دلایا جا رہا ہے اور مولانا کے سامنے پروگرام کروایا جا رہا ہے. ابھی کل اتفاق ایسا ہوا ایک پروگرام میں کہ لڑکیوں کا ایک پورا گروپ تھا، انہوں نے جو ہے وہ میڈل جیتا. تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ ان کو میڈل دیں گے. میں نے کہا میں نہیں دوں گا. انہوں نے کہا آپ چیف گیسٹ ہیں. میں نے کہا میں نہیں دوں گا. اب دیکھیں اسلامی اسکول ہے، اسلامی تہذیب کو غالب کرنے کا دعویٰ بھی ہے، اور کام کیا کیا جا رہا ہے
کہ 7ویں کی بچیاں مطلب 12 سال کی ہیں، 8ویں کی بچیاں 13-14 سال کی ہیں، ان بچیوں کو لا کر کے مولانا کے حوالے کر دیا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب آپ ان کو کیا کریے، مڈل دیجیے. یہ جو اسلامی کلچر ہے نا، یہ یہی نہیں خراب ہوا، یہ تو چھوڑ دیجیے، مکتب والے بھی یہ کر رہے ہیں. اچھا، لڑکا جو آئے گا پروگرام کرنے، وہ جو آتے ہیں چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں، دعا سناؤ فلاں سناؤ، اس میں لڑکی چاہے 4 سال کی بھی ہوگی تو اتنا اٹریکٹیو لباس پہنا کر کے لایا جائے گا اسٹیج کے اوپر. مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ جو عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آئیں ان کے لیے بھی حدیث میں ہے کہ میلی کچیلی ہو کر آئیں. کہاں؟ مسجد میں، جہاں پہ خوشبو، جہاں پہ اچھی چیزیں پسند. وہاں بھی عورت کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر مسجد میں آنا ہے نا تو ایسا اٹریکٹیو لباس. اب وہ تم نے ابھی سے تہذیب کیا بنائی، 4 سال کی بچی کو وہ غرارے، وہ دنیا بھر کے میں کیا کیا ہوتا مجھے معلوم نہیں اتنا نام اس کا. یہ جو اسلامی تہذیب کے نام پر تم نے مکتب چلایا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے، یہ خراب کیا جا رہا ہے. اسلامی تہذیب کو غالب کریں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا. میں ایک اسکول میں گیا، انہوں نے کہا دیکھیے مولانا ہم لوگ اسلامی تہذیب کیسے پیدا کرتے ہیں. دیکھیے انہوں نے کہا ہمارے پاس جو چھوٹے بچے ہیں LKG UKG کے، تو ایک ٹیبل ہوتا ہے گول سا، ہر دن نہیں ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ ایک ٹیبل ہوتا ہے. تو اب بچے کو سکھانا یہ ہے اسلامی تہذیب کی کھانا کیسے کھایا جائے. تو ہم بول دیتے ہیں کہ کل جو ہے سب لوگ ایک فروٹ لے کر آئیے گا، کوئی ایک سیب لائے گا، کوئی تھوڑا سا انگور لائے گا، کوئی یہ لے کر کے آئیں گے اور ٹیبل کے پاس کھڑے ہو جائیں گے. 20-25 بچے، گول ٹیبل ہے، وہ انگور رکھے ہوئے ہیں، کوئی سیب رکھے ہیں. تو وہ ٹیچر آئے گی، بولے گا دیکھو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پھل کو پہلے دھلیں. انہوں نے جا کے دھل لیا. دھلنے کے بعد وہ چاقو رکھا ہوا ہے کاٹنے کے لیے، تو ٹیچر کہے گی کہ اچھا چاقو کاٹو. اب وہ تو چھوٹا بچہ کاٹ نہیں سکتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں چاقو خود کاٹے گی لیکن اس کا بھی ہاتھ لگوائے گی. تو بولے گی نہیں، کاٹنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. تو اب A فار ایپل اس کو پڑھانا ہے. پڑھانا کیا ہے؟ A فار ایپل. تو اس نے کہا کہ نہیں، اس کو جو ہے نا کاٹنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اچھا بسم اللہ پڑھ لیا. اب اس کے بعد سیب کے 5 حصے 6 حصے کر لیے گئے، انگور سب کو ملا دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کھا لو. تو جیسے کھانے نہیں ایسے نہیں کھانے کا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم دوسرے کا خیال رکھیں. سامنے والے تمہارے اپنے دوست کو بولے کہ یار اس میں سے کچھ کھانا ہے تو تم بھی کھاؤ، پہلے تم کھاؤ پھر ہم کھائیں گے. اب بچے کو یہ بتا دیا گیا. پھر اس کے بعد جب کھانا شروع کیے تو بچے ہیں UKG LKG کے نا، کہا کہ جیسے نہیں رکو، کھانے سے پہلے بسم اللہ بولنا بہت ضروری ہے. بسم اللہ بول دیا گیا. پڑھانا ہے A فار ایپل. دیکھیں پڑھانے والا نصاب کو اسلامی بنا سکتا ہے. تم لکھا کرو A فار ایپل. ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کتاب میں لکھ دیا A فار اللہ تو یہ بن گیا مسلمان. یہ نہیں بنے گا مسلمان. A فار ایپل ہی رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پڑھانے والا ایسے پڑھائے. اب اس کے بعد کھا لیا سب لوگوں نے فروٹ. اب وہ بچے ہیں تو جس پلیٹ میں ہے اچھا اس کو دھلنا ہے، دھل کر کے اچھا کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ دعا پڑھنی ہے. اب یہ ہوتا ہے اسلامی ماحول پیدا کرنا. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیا. ابھی ایک مدرسے میں گیا، آپ کے مدرسے میں بھی سب نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. کبھی تم کو استاد لے کر کے گئے ہیں اور وضو انہوں نے اپنے سامنے کروایا ہے؟ آج تک پڑھا رہے ہیں قدوری نور الیزا، وضو میں ایسا ہونا چاہیے اور پیر ایسے دھلنا چاہیے، خلال ایسے ہونا کیا چاہیے. ایک مرتبہ استاد مہینے میں، خاص کر چھوٹی کلاس کے استاد لے کر بچوں کو جائیں اور اپنے سامنے بولیں کہ وضو کیسے ہوتا ہے، بتائیں اس کو خلال اس کو کہتے ہیں، ایسے کرنا ہے. پھر اس وضو کی فضیلت بیان کریں، تب اسلامی تہذیب پیدا ہوتی ہے. تو وہ اسکول والے نے اس طریقے سے کیا معاملے کو. تو یہ ابھی تو بیچ پہ ٹائم ہو گیا ہے. تو یہ اسلامی تہذیب پیدا کرنا، تب جا کر کے فکری ارتداد اور تہذیبی ارتداد سے ہم بچ پائیں گے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔